وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے کشمیر کی وادی مانگ رہی ہے آزادی۔ آج کے دن کی مناسبت سے یہ گفتگو ہے 5 فروری کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے کچھ باتیں ہم کشمیر کی اور کشمیریوں کی کریں گے، اور کچھ ان کے ساتھ اپنے ایک عظیم اور لازوال رشتے کی بات کریں گے، اور ان کے لیے ہم اللہ کے حضور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ بہت جلد ان کو آزادی نصیب فرما دے۔ کشمیر پاکستان کے بغیر اور پاکستان کشمیر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور یہ بات کہتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے ساتھ اس طرح کی محبت رکھتا ہے، اور کشمیر پاکستان کے ساتھ اس طرح جڑا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں
اور یہ حقیقت ہے کہ واقعتاً کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جڑے اور منسلک ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ان رشتوں کو جدا نہیں کر سکتی، ان میں تفریق نہیں ڈال سکتی۔ اور یہاں تک کہ ہمارے پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری سانسیں ان کی سانسوں کے ساتھ چلتی ہیں، چونکہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ اور ان کا ہمارے ساتھ رشتہ کسی مفاد کا، کسی غرض کا نہیں ہے، بلکہ رشتہ ہمارا ان کے ساتھ اسلام کا رشتہ، ایمان کا رشتہ اور کلمہ کی بنیاد پہ رشتہ ہے۔ کشمیریوں سے ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ یہ ٹوٹتا نہیں ہے، کوئی توڑنا بھی چاہے تو ٹوٹتا نہیں، کوئی جدا کرنا چاہے تو جدا نہیں ہوتا، چونکہ فرمان ہے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ دنیا کے جس بھی خطے یا جس بھی کونے میں مسلمان آباد ہیں، وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، رشتہ اخوت ہے، ان کے درمیان مواخات ہے، اور یہ رشتے ایسے مضبوط رشتے ہوتے ہیں کہ جن کی مضبوطی اور استحکام ان رشتوں کے اندر اور محبت کو بڑھا دیتا ہے اور تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، فرمایا مسلمان اور مومن سارے کے سارے ان کے آپس کے پیار کی، محبت کی، ہمدردی کی، خیر خواہی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم کی ہوتی ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو باقی سارے جسم کے حصے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اگر آنکھ کو درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، اگر سر میں درد ہو پورے جسم کو درد کا احساس ہوتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مثال کملی والے آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کے آپس کے محبت اور پیار کی دی، ہمدردی اور خیر خواہی کی دی، کہ سارے مسلمان، سارے مومن دنیا جہان کے آپس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تعلق ان کا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بڑا مضبوط اور مستحکم ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ہمارا پاکستانیوں کا کشمیر کے ساتھ یہ رشتہ انمٹ ہے۔ ہمارے درمیان مذہبی تعلق ہے، ثقافتی تعلق ہے، سماجی ہم آہنگی ہمارے اندر، اور یہ ساری چیزیں ہمارے رشتے کو جوڑتی ہیں، ہمارے درمیان ایک مضبوط تعلق کو قائم کرتی ہیں۔ ہمیں ان کا احساس ہے، ان کی تکلیف کا احساس ہے،
اور وہ تکلیف 1 2 4 دن کی نہیں ہے، ان کی برسوں سے ان پہ ہونے والے ظلم جو دشمن بھارت اور انڈیا کر رہا ہے، اس کا احساس ہر مسلمان کو ہے، ہر پاکستانی کو ہے۔ اور کشمیریوں نے اپنا یہ مستقبل اسی وقت پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا، وابستہ کر دیا، جب پاکستان ابھی بنا بھی نہیں تھا، قیام میں آیا بھی نہیں تھا۔ خواہش ان کی یہی تھی کہ ہمارا تعلق پاکستان کے ساتھ ہو، پاکستانیوں کے ساتھ۔ اور تب سے اب تک جو کشمیریوں کو اذیتیں پہنچی، ظلم کیے گئے، ستم روا رکھا گیا، ہمیں پورا اس کا احساس ہے، اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ روزانہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور دعا کرنا تو ہماری ذمہ داری بھی ہے، چونکہ اللہ قادر مطلق ہے۔ ہم اس طرح تو ان کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ حکومتی لیول پر اس طرح کی ایفرٹس آج تک نظر نہیں آئیں، ورنہ یہ مسئلہ بڑی دیر سے حل ہو چکا ہوتا، اور ان کشمیریوں کو اس قید و بند کی زندگی سے آزادی نصیب ہو جاتی۔ آج وہ بھی آزادی کی سانسیں جی رہے ہوتے، اور انہیں اپنی زندگی خود جینے کا پورا موقع حاصل ہوتا۔ اور ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی جیے، اپنی سانسیں خود اپنی مرضی کے مطابق گزارے۔ جینے کا حق ہے انہیں، آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ بہرحال وہ کشمیر اور کشمیری، ان کے ساتھ پاکستان اور پاکستانیوں کا رشتہ لازوال رشتہ، اگر وہ آزادی کے خواہاں ہیں تو ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ہم ان کی اس خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں، اور اپنی آواز کو بھی اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ اور ایک دن کے لیے تو دنیا بھر کے مسلمان وہ ان کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں، ان کے شانے سے شانہ ملا دیتے ہیں، ان کے ہم قدم ہو جاتے ہیں، اور دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہمارا رشتہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ جتنا توڑنے کی کوشش کی جائے گی اتنا جڑتا ہی چلا جائے گا، چونکہ رشتہ ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا توحید کی بنیاد پہ، رسالت کی بنیاد پہ۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھارت جس نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں کیا کہ انسانیت کا حق مارا جا رہا ہے اور انسانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کی زندگی ان سے چھینی جا رہی ہے، ان کے جینے کا حق ان سے زور زبردستی لیا جا رہا ہے، جو کہ حق ہے، ہر انسان کا حق ہے جینے کا۔ کوئی غلام تو نہیں کہ غلامی کی زندگی جیے وہ۔ اگر ان کی اپنی خواہش پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ رہنے کی تو ان کا حق ہے، اس حق پہ ان کا فیصلہ کیا جائے۔ اور پاکستان کے حکمرانوں نے بہت پہلے سے یہ قرارداد اقوام متحدہ میں دی، اور اس کی روشنی میں آج تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تو اللہ ہمیں قرآن مجید میں یہ احساس دلاتے ہیں مسلمانوں، مومنوں، اہل اسلام اور اہل ایمان کو، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ کہتے ہیں کیا ہو گیا اہل اسلام، اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی راہ میں نکلتے کیوں نہیں؟ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں کی آواز کیوں نہیں بنتے جو کمزور ہیں مرد، جو کمزور ہیں زمین پر عورتیں، جو بے بس اور لاچار ہیں بچے، اور یہ بوڑھے بچے جوان عورتیں سارے کے سارے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ اس بستی کے رہنے والے ظالم، اس واٹی میں آ کے کرنے والے ظالم ظلم، اللہ ان کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے تم کیوں نہیں آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان کے حق میں تم قدم کیوں نہیں اٹھاتے اور ان پہ ظلم کرنے والوں کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ ظالموں کا ہاتھ ظلم سے کیوں نہیں روکتے؟ وما لکم، اللہ سوال کر رہے ہیں اہل اسلام سے، کیا ہے تمہیں؟ کیا ہے تمہیں کہ تم ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو ظلم سے روکتے نہیں، اور ادھر ظالم ظلم کر رہا ہے اور وہ بے بس لاچار کمزور وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال، یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا دے، اللہ اپنی طرف سے کوئی ہماری نصرت کے لیے بھیج۔ اور صرف ہمیں آواز اٹھانے کا حق نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ جب ظالم ظلم کی انتہا کر رہا ہے تو ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور اس ظالم کے ہاتھ کو توڑنا چاہیے، تاکہ جو اس نے پنجہ گاڑا ہوا ہے وادی کشمیر میں اور ان کی آزادی سے انہیں محروم کیا ہوا ہے، اس ظالم کو ناکوں چنے چبوائے جائیں۔ یہ فریضہ ہے مسلمانوں کا، اور واقعتاً ہم اکیلے عوام تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے جذبات ہیں، جو تڑپ ہے وہ کشمیریوں کے لیے۔ اگر آج ہماری حکومت ان کشمیریوں کے لیے فیصلہ کر دے کہ ہم نے بزور بازو کشمیر لینا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، فوج ہماری تگڑی ہے، عوام ہماری جرأت مند ہے، صرف فیصلہ جرأت مند حکمرانوں کا، اس میں تاخیر ہے، اس میں دیر ہے، نہ عوام بزدل ہے نہ ہماری فوج بزدل ہے۔ دنیا کی افواج میں سے بہترین زندہ دل، شیر دل، جرأت مند فوج ہے پاکستان کی، اور عوام بھی جذبات سے بھرے ہوئے، اور کشمیریوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، ان کی سانسیں ان کے ساتھ چلتی ہیں۔ کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتا، اقوام متحدہ کی قرارداد پہ نہیں آتا یہ انڈیا، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ انڈیا کے اپنے بھی ٹکڑے ہو کے رہیں گے۔ ظالم کبھی یہاں پہ پنپتا نہیں ہے، جتنا بھی آگے بڑھ جائے آخر اللہ کی رسی وہ کھینچی جاتی ہے، اور اللہ اپنی رسی جس میں ڈیل دیتے ہیں اسے کھینچ لیتے ہیں، تناؤ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ ظالم انڈیا سمجھتا ہے کہ میں کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم کر کے بچا رہوں گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کئی نسلیں کشمیریوں کی قربانیاں دے چکی اور دے رہی ہیں، اور مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آزادی ملے تو پاکستان کے ساتھ ہم جیئیں، پاکستانیوں کی محبت میں ہم زندگی جیئیں۔ انہیں ہمارے ساتھ اتنی محبت، انہیں پاکستانیوں کے ساتھ اتنا تعلق کہ وہاں پہ نعرے واش گاف وہ بلند ہوتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ حقیقت ہے۔
وہ اسی نعرے پہ قائم اور دائم اور بڑے عزم و استقلال والے، بڑے ہمت اور حوصلے والے کہ کئی نسلیں قربان ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے دم میں کوئی کمزوری نہیں ہے، ان کے جذبوں میں، ان کی جرت میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ وہ کشمیری بہادر یہاں تک کہ وہ اپنے لاشیں اٹھاتے ہیں شہیدوں کے، ظالم کے ظلم کے بعد جس کی جان نکلتی ہے اس کا لاشا اٹھا کے وہ پاکستانی پرچم، سبز ہلالی پرچم میں اسے کفن دیتے ہیں۔ یہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ کشمیر اس کے لیے یقیناً ہمارے دلوں میں یہ امنگ ہے کہ وہ وقت بھی انشاءاللہ جلد آئے گا، وہ صبح طلوع ہوگی، وہ سورج طلوع ہوگا کہ جب انشاءاللہ کشمیر کو اللہ آزادی کی صبح عطا فرما دیں گے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ اتنے مخلص، تو ہمیں بھی اپنے تمام تر باہمی اختلافات مٹا کے مستقل مزاجی کے ساتھ ان کے ہم قدم ہونا چاہیے، اور ان کے لیے ہمیں اپنی کوشش، کاوش، جد و جہد جس حد تک ممکن ہو وہ کرنی چاہیے۔ عوام میں تو جذبات بڑے ہیں، ٹھنڈے حکمران ہیں۔ حکمران کی پالیسی وہ عوام کے اندر ایسی جرت پیدا کر دیتی ہے، اگر لیڈر بہادر ہو تو اس کی قوم بھی بہادر ہوتی ہے، اگر لیڈر جرت مند ہو تو اس کی عوام بھی جرت مند ہوتی ہے۔ جرت تو عوام میں پہلے ہی بڑی ہے، حوصلہ ان کے اندر پہلے ہی بڑا ہے، بس آواز آنے کی دیر ہے، اور اس میں پتہ نہیں اب کتنی دیر ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں اور ظالم کا بازو کیوں نہیں پکڑتے، اس کو ظلم سے کیوں نہیں روکتے، جبکہ وہ مظلوم ظالم کے ظلم کی چکی میں اس طرح پس رہے ہیں۔ اگر ان کی ساری تفصیلات بیان کی جائیں اور کشمیر کی تاریخ جو ظلم کی ہے وہ کسی سیاہی سے نہیں لکھی گئی بلکہ کشمیریوں کے لہو سے لکھی گئی۔ وہ کشمیر جو جنت نظیر ہے، کشمیر جو جنت نظیر، جنت کی مثال پیش کرتا ہے، جنت کی تصویر پیش کرتا ہے، آج اسے لہو لہان کر دیا گیا، اسے خون کی ندی بنا دیا گیا، صرف ایک ظالم کی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور پاکستان کوئی زبردستی اسے اپنے ساتھ نہیں لانا چاہتا، بلکہ پاکستان تو کہتا ہے آپ ان سے پوچھ لیں، رائے لے لیں کشمیریوں کی، اور کشمیریوں کی روز اول سے اب تک یہی خواہش، یہی زبان، یہی اعلان، یہی نعرہ کہ ہم رہیں گے تو پاکستان کے ساتھ رہیں گے، کشمیر پاکستان کا حصہ۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ نہیں پاکستان کشمیر کے علاوہ مکمل ہوتا اور کشمیر پاکستان کے علاوہ مکمل نہیں ہوتا، قائد اعظم کا یہ فرمان اور قول کہ کشمیر پاکستان کی شان رگ ہے۔ یہ صرف کشمیریوں کو اذیتیں نہیں ہیں، یہ ہم پاکستانیوں کو اذیت دی جاتی ہے اور ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، ہمارے ایمان کو پرکھا جاتا ہے، اور ہم نے صرف سال میں ایک دن کے لیے کچھ ریلیاں، کچھ جلسے، کچھ جلوس، کچھ آواز، کچھ کالم لکھ کے آواز اٹھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ہمارے حکمران روح پھونکے عوام کے اندر ایسی مشکل ہی نہیں ہے، مشکل ہی نہیں ہے کہ ظالم کے ظلم کو توڑ کے رکھ دیا جائے اور ظلم
کرنے والے ظالم کے چنگل سے اس کشمیر کی خوبصورت وادی کو آزاد کرا لیا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ قرآن میں مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ جب سے مسلمانوں نے اللہ کے اس فرمان کو بلا دیا، یہ ظلم کی چکی میں پستے ہیں، یہ مظلوم بنا دیے گئے، یہ دبا کے رکھ دیے گئے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک ہو سکے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار رہو، تمہارے گھوڑے بھی تیار رہیں اور تمہارا اسلحہ بھی تیار رہے، تمہارے تیر بھی تیار رہیں، تمہارے نیزے بھی تیار رہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جو بھی اسلحہ کی ضرورت ہو وہ تمہاری تیار رہنی چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے۔ ہماری فوج بھی جس طرح میں نے عرض کیا یہ بہادر جرأت مند، اور نہ کوئی اسلحے کی کمی ہے، نہ کوئی مقابلے کی کمی ہے، فیصلے کی کمی ہے، جرأت کی کمی ہے۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو ان صحابہ کو ماننے والے کہ جن صحابہ کے اندر کونین کے امام نے جہاد کی روح ایسے پھونک دی کہ چھوٹی سی جماعت ہے، مقابلے کے لیے اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، تعداد بھی تھوڑی سی ہے، بدر کا میدان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مقابلے میں 1000 ہے، سواریاں بھی بیش بہا ہیں، اسلحہ بھی بہت زیادہ کفار کے ساتھ، لیکن مقابلے میں آنے والی چھوٹی سی مسلمانوں کی جماعت کیا لے کے آئی؟ جرأت لے کے آئی، بہادری لے کے آئی، ہمت لے کے آئی، ولولہ لے کے آئی، اللہ پہ توکل لے کے آئی، نبی کی سنت لے کے آئی، جہاد کا جذبہ لے کے آئی اور ایمان لے کے آئی۔ اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ یہ ہے مسلمان، اصل مسلمان، جس کے اندر یہ روح پھونکی جائے، اور یہ روح پھونکنے کے لیے لیڈر ہونا چاہیے، حکمرانوں کے اندر جرأت ہونی چاہیے۔ سلام ہے کشمیریوں کو، سلام ہے کشمیری عوام کو، سلام ہے کشمیری بہن بھائیوں کو، کشمیر کے بزرگوں کو سلام ہے، کشمیر کے نوجوانوں کو سلام ہے، کشمیر کی بہنوں کو سلام، کشمیر کی ماں کو سلام، جنہوں نے قربانیوں کی ایک لازوال داستان پیش کر دی ہے، لیکن ظلم کے آگے جھکے نہیں ہیں، سر نہیں جھکایا، ڈٹ گئے۔ اس سے زیادہ جرأت کیا ہوگی؟ اور اب ہم مسلمان اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اور وہاں کے رہنے والے کشمیر کی وادی مانگ رہی ہے آزادی، اور کہتی ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، اللہ نجات دے دے، یہاں ظالم ظلم کر رہا ہے۔ اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمارا ولی بنا دے، اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ ان کی نصرت فرمائیں گے، اللہ مدد فرمائیں گے۔ اگر ہم میدان عمل میں آ جائیں تو تاریخ رقم ہو جائے گی کہ ہم نے بھی کوئی کارنامہ سر انجام دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، یہ جبر ٹوٹ جاتا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ٹوٹے گا، اور کہیں ہمیں تب پچھتاوا نہ رہ جائے کہ کاش ہم نے کچھ ان کے لیے کیا ہوتا۔ کب سے یہ مذاکرات کی ٹیبل سجائی جاتی ہے، اور کب سے یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن نتیجہ صفر۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے، اس نے پاس ہونا ہے، اور ہماری بد دعا ہے اس ظالم انڈیا کے لیے، بھارت کے لیے، کہ یہ پاس اللہ کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے اللہ کر دیں، کفر کو نیست و نبود اللہ کر دیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نبود کریں گے، اور پاس ہو کے رہے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو انڈیا کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں،
وہاں کے حالات جو بنتے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر ہی بغاوت شروع ہو گئی اور اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اسی طرح نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پہ، کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ ہائے کیا قربانی ہے ان کشمیریوں کی، کیا قربانی ہے ان کشمیریوں کی۔ بند کیے جاتے ہیں تو عرصے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں تاکہ میرا اور آپ کا احساس بڑھے۔ یہ کرونا کی وجہ سے جو سخت لاک ڈاؤن ہمیں جھیلنا پڑا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہمیں دیا گیا مارکیٹ شاپنگ کے لیے، کوئی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے، ورنہ باہر نہیں نکل سکتے، گھروں میں بند کر کے رکھ دیے گئے۔ وہ وقت ذرا ہم یاد کر کے دیکھیں ہم کہ کتنی اذیت تھی، کتنی مشکل تھی اور کتنی پریشانی کا عالم تھا، اور اپنی اس تکلیف کو سامنے رکھ کے جائیے کشمیر میں، جہاں پہ ایک عرصہ ہو گیا کہ ظالم نے کشمیریوں کو بند کر دیا ہے، کرفیو لگا دیا ہے، اور لاک ڈاؤن میں ایک مخصوص وقت کے علاوہ نہیں جا سکتے۔ زندگی کو بند کر کے رکھ دیا، اجیرن کر کے رکھ دیا۔ ان کا جرم ہی کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے؟ ان کا جرم ہی کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ ان کا جرم ہی کیا ہے کہ پاکستانیوں کی محبت انہیں پسند اور قبول ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے ساتھ اتنی محبت کریں اور تم بیٹھے خاموش۔ اگر گورنمنٹ ہماری فیصلہ کر دے جو شروع دن سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں اب تک کر سکی، جبکہ یہ فیصلہ بہت جلد یہ ظالم انڈیا کو بتا سکتا ہے کہ تم کیا ہو، ہم کیا ہیں۔ ہم الحمدللہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، بحر ظلمات میں گھوڑوں کو دوڑا دینے والے صحابہ، ہم ان کے ماننے والے۔ ہمارے اندر تو ایسی تاریخ کے نوجوان موجود ہیں جو جرنیل بنے، جنہوں نے کافر اور کفر کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، اللہ کہتا ہے مسلمانوں پڑھو، اپنی تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے ایمان کی وجہ سے بڑی بڑی مضبوط جماعتوں پہ، قوموں پہ غالب آ گئی۔ ان کے اندر جذبہ تھا، ہمت تھی، جہاد کا ولولہ تھا، ذوق تھا، اسلام کا ان کے اندر درد تھا، اور اس کی سر بلندی کے لیے وہ کچھ کر گزرنا جانتے تھے، اور انہوں نے کیا۔ بہرحال کشمیریوں کی ہمت ابھی بھی جواں ہے، اور ان کی تحریک، یہ آزادی کی تحریک رکی نہیں ہے، وہ چل رہی ہے، اور ہر ظلم کو وہ خوشی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں، صرف اس بات پہ کہ ہمیں یہاں سے آزادی نصیب ہو، ہمیں اس ظلم سے نجات مل جائے، اور انشاءاللہ اللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ اور پوری دنیا اور اقوام عالم انہیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے، جو کہ عرصہ دراز سے آج تک نہیں ہوا۔ ان کافروں کو، اہل مغرب کو اپنے جانوروں تک کے حقوق کا بڑا پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ چل رہا تو انہیں کشمیر میں بسنے والے مسلمان اور انسانوں کی قدر و قیمت کا نہیں پتہ، ان کے حقوق کا نہیں پتہ۔ کیا ان کا جینا حق نہیں ہے؟ آزادی ان کا حق نہیں ہے؟ ان سے حق چھینا جا رہا ہے۔ اقوام عالم اور دنیا کی تمام قومیں وہ اپنا کردار ادا کریں مثبت، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان پہ توکل نہ کرنا، یہ کافر، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ ہندو، یہ اسلام دشمن، یہ کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، یہ آپ کی جڑیں کاٹیں گے اور آپ کو کمزور کرنا، آپ کو دبانا جانتے ہیں۔ اسلام
پہ چلنے والے اور مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک دنیا کا جو نظام، جو قرارداد اقوام متحدہ میں، اس کے مطابق ہی فیصلہ کر دیا جائے کہ پوچھ لیا جائے کشمیریوں سے ان کا حق دینے کے لیے، اس پہ بھی کوئی نہیں آتا۔ ظلم ہے کہ جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، دعا تو ہم کر سکتے ہیں، آواز تو ہم اٹھا سکتے ہیں، ان کے حق میں لکھ تو ہم سکتے ہیں۔ پاکستان کا ہر جوان، ہر بوڑھا، پاکستان کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان یکجہتی کشمیر کا کرتا ہے اعلان، اور یہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور اس سے اگلی بات بھی ہمیں آنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے اندر ایسی تڑپ، ہم لڑیں گے خون کے آخری قطرے تک۔ آپ انشاءاللہ کہہ دیں، موقع اللہ دے تو ہم جائیں، ہم لڑیں گے خون کے آخری قطرے تک، دشمن کو بتائیں گے، دشمن کو بنائیں گے عبرت کا نشان، اور یہ مسلمان کرنا جانتے ہیں۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لی جائے، آج وہ کشمیر میرے بھائیوں جل رہا ہے، وہاں کے حالات بخوبی ہم نہیں جانتے۔ جب کشمیر کا نام آتا ہے نا، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس کی تصویر کیا ہوتی ہے۔ کوئی معصوم سی بچی ہے، گولیوں سے چھلنی کر دی گئی ہے، کوئی نوجوان ہے تو اس کو مار دیا گیا ہے، کوئی بوڑھا ہے اس کی بینائی ختم کر دی گئی ہے، کوئی ماں ہے اس کی گود اس کو اجاڑ دیا گیا ہے، کوئی دلہن ہے اس کا سہاگ اس سے چھین لیا گیا ہے۔ جب کشمیر کی بات آتی ہے تو یہ تصویر نظر آتی ہے، اور ان کا جرم کیا ہے، ان کا قصور ہی کیا ہے؟ ظلم، اتنا ظلم، اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا، ظالم کو اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ کشمیر ظلم کی آگ میں جل رہا ہے، ظلم کی آگ میں جل رہا ہے، کشمیر ظلم کی آگ میں جل رہا ہے۔ انڈیا چال دیکھو کیسی چل رہا ہے، گھر گھر سے جنازے نکل رہے ہیں، گھر گھر سے جنازے نکل رہے ہیں، نوجوانوں کے خون ابل رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، دعوے دار امن کے کیا کر رہے ہیں؟ جنہیں دنیا میں امن پھیلانے کی بات ہے، اگر چھوٹا سا کہیں پہ دھماکہ ہو جائے تو مسلمانوں کو دہشت گرد بنا دیا جائے کہ یہ بدامنی پھیلاتے ہیں۔ کشمیر میں کب سے ظلم کیا جا رہا ہے، کسی نے انڈیا کو آج تک دہشت گرد نہیں کہا۔ عزتیں لٹ رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، دعوے دار امن کے کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر کیا ہے؟ کشمیر کی وادی مانگ رہی ہے آزادی، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیو کے چنگل میں شہزادی، یہ کشمیر کی وادی، کشمیر کی وادی مانگ رہی ہے آزادی۔ چھینتے ہیں ہونٹوں سے دعائیں اور سروں سے ردائیں، دشمن نے جن بیڑیوں کو جنگی وردی پہنا دی، جنہیں وہاں فوج کا نام دیا، وہ ظالم بیڑیے بن گئے کشمیر میں آ کے۔ شاید یہ بات سنیے گا اور تڑپ جائیے گا، کشمیر کی تصویر ہے کیا؟ شاید ایسے ایک میت پامالی سے بچ جائے، شاید ایسے ایک میت پامالی سے بچ جائے، ماں نے کم سن بچی کی دریا میں لاش بہا دی، ایک ماں نے اپنی چھوٹی سی بچی کی لاش بہا دی، یہ کہہ کے ہو سکتا ہے کہ ایک میت یہ پامالی سے بچے، ورنہ وہاں تو میتوں کو، لاشوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اللہ کہتا ہے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ساتھ ہی تمہارے ہمسائے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بچا، نجات عطا فرما۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کشمیر کی وادی کو جلد آزادی کی صبح نصیب فرما۔ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری سانسیں ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔
میں تو روزانہ فجر کے بعد ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کا بھی حق ہے ان کے لیے دعا کریں، صرف سال میں ایک دن نہیں کہ 5 فروری کو اظہار یکجہتی ان کے ساتھ کر لیا اور باقی بلا دیا جائے، باقی ان پہ ظلم کرنے والا انڈیا، بھارت کلچر اس کا اپنائے، تہذیب اس کی اپنائے، ڈرامے اس کے دیکھیں، فلمیں اس کی چلے، کلچر اس کا شادی پہ فوتگی پہ اس کے رسومات ہمارے ہاں چلے، اور نفرت اس سے کریں۔ کیسے نفرت کر کے دکھائیں انڈیا کو کہ ہم کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ اے اللہ ہم دعا گو ہیں، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو جلد آزادی نصیب فرما۔ خیر دعوانا ان الحمدللہ۔